السلام علیکم 10th کلاس۔ ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدانی بی جو تھیں انہوں نے یہ پوچھا کہ یہاں مطلب کہا کہ ہم صبح اٹھیں گے تو کام کریں گے، تو ملکہ نے بتایا کہ یہاں کبھی رات نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک سا وقت ایک سا موسم رہتا ہے، آپ کسی وقت بھی اپنا کام شروع کریں۔ تو اب اس کے جواب میں سیدانی بھی بتا رہی ہیں میر صاحب کی بیگم کو کہ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ہم پیراگراف اس وقت تشریح کرنے لگے ہیں یہ آپ کی بک کی صفحہ نمبر 35 کا پہلا پیراگراف ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کا لائنیں ہیں 4 5 6 وہ صفحہ نمبر 34 کے آخری پیراگراف کا حصہ تھا۔ اس سبق کا پہلا پیراگراف یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے واقعی دیکھا کہ نیند کا آنکھوں مطلب سرے سے نیند آئی ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوئی، مجھے واقعی نیند نہ آئی، نہ ہی میرے پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوا، یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک گرانی یا بھاری پن یا درد کا احساس ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، وہ کھانا اسی طرح جو ہے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی نیند نہ آئی، نہ پیٹ میں تکلیف ہوئی، نہ جاگنے کی وجہ سے سر میں بھاری پن محسوس ہوا یعنی سر درد ہوا، اور سر بھاری ہونا یعنی سر درد ہونا، یہ نیند کی علامتیں ہیں ساری کی ساری، کہ نیند کی کیفیت میں انسان کو تھوڑا سا سر بھاری محسوس ہوتا ہے، انگڑائیاں نہ جمائیاں، یہ ساری نیند کی علامتیں ہیں۔ مجھے نیند کی علامت تک محسوس نہ ہوئی، نہ مجھے نیند سے جمائیاں آئیں، نہ میرے سر میں درد ہوا، بھاری محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے سوچا پھر دیر کیوں کی جائے، سینے پر انہوں کا تمام سامان میرے سامنے رکھا تھا، میں نے اللہ کا نام لے کر جوڑے کاٹنے شروع کیے اور اسی وقت سینا بھی شروع کر دیے، اور پھر جب وہ سل گئے تو انہیں ٹانکنے کا کام بھی کرنے لگی۔ وہ کہتی ہیں ایک طرف میں بیٹھی ہوئی ایک کنارے پہ بیٹھی ہوئی اپنے سینے پرونے کے کام میں لگی ہوئی تھی، دوسری طرف ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے۔ یہ پریاں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت، بانکی، سجیلی، شوق، تیز ترار تھیں، اور یہ پریاں اپنے فن میں ماہر بھی تھیں۔ میرے کانوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا گانا نہ سنا تھا، نہ ہی آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں ایسی سریلی جیسے کوئلیں مل کر کوکتی ہیں، اور ان کا ناچ ایسا تھا جیسے تتلیاں ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ لیکن بیگم صاحبہ کیا بتاؤں، یہ تمام خدا کی قدرت کے نظارے تھے، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کام جلد از جلد ختم کر کے اپنے گھر چلی جاؤں۔ کبھی کبھی میں تھوڑی دیر کے لیے ان کا ناچ دیکھ لیتی تھی اور پھر اپنے سلائی کڑھائی میں مشغول ہو جاتی تھی۔ طرح دار، وزادار، شوخ، چنچل، قطر بیونت کا سامان، کٹائی سلائی کا سامان، جوڑے کترنے لگی یعنی کاٹنے لگی۔ طرح دار، وزادار، شوخ، چنچل، فن میں استاد تھی، ماہر تھیں۔ مل کر کوئلیں کوکیں، کوئل کی آواز کو کوکنا کہتے ہیں، کوئل کی آواز۔ چھٹکارا پانا، نجات حاصل کرنا، ذرا کی ذرا، تھوڑی، کبھی کبھار، تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اپنی سوئی چلانے لگتی یعنی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی۔ اگلے پیراگراف میں وہ کہتی ہیں اس کارسازی کے قربان، اس کارسازی کے قربان، کارسازی کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کارسازی ہے، کمال ہے اس کے میں قربان، صدقے مشکل کشا کے، مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، تعریف ہو گئی ان کی۔ میں نے جو ہے اللہ کی شکر ہے، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اور اس کے کمالات بے حساب ہیں۔ اللہ کی رحمت سے میری عقل نے ایسا کام کیا کہ میں نے پہلا جوڑا ہی جو سیا اور ٹانکا تو اس میں جو ہے ہر جگہ اس میں واہ واہ ہو گئی، بہت تعریف ہونے لگی۔ پھر تو انہوں نے شہزادی نے بھی دیکھا تو وہ پھول کی طرح کھل گیا اس کا چہرہ، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا اب کیا تھا، میں نے میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگے، یعنی بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا میں نے، اور ایسی اتنی تیزی سے کام کیا کہ دنوں کا کام گھڑیوں میں اور لمحوں میں ہونے لگا۔ اور انہوں نے کہا جی کہانی بہت لمبی ہے، جب انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے کے سارے جوڑے سل گئے اور ٹک بھی گئے۔
انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا، اور اگر دن کا دنیا کا حساب لگائے تو انہوں نے کہا جی وہاں تو دنوں کا حساب ہی نہ تھا، اتنا کام دنیا میں کرتی تو یقیناً کئی سال لگ جاتے۔ اور پر شہزادی جو تھی وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی، اور خالہ سیدانی کہتے کہتے جو ہے اس کا منہ نہیں تھکتا تھا، گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی تھی، مجھے سوئی چلاتے دیکھتی رہتی تھی، اور انہوں نے کہا مجھے بھی ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی، بہت پیارا آتا تھا مجھے، مگر کیا کرتی، نگوڑا کمبخت، دل تو یہاں یعنی دنیا میں پڑا ہوا تھا، پھر وہاں کیسے رہ سکتی تھی، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا، کھنڈلا کہتے ہیں چھوپڑی معمولی گھر کو۔ آخر جب سارے کام ہو گئے تو پھر جو ہے میرے خدا نے مجھے سرخرو کر دیا، کامیاب کر دیا، عزت دی۔ وہ ان سے رخصت ہو کے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چلیں۔ ان سب نے بہت ان کی جو ہے منتیں کی کہ آپ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ، لیکن ان کا جی جو تھا وہ بھر گیا تھا اس بات سے، اور شہزادی بھی جو تھی اس کا دل دکھی ہو جاتا تھا یہ سوچ کے سیدانی بھی جو ہیں وہ جا رہی ہیں، مگر سیدانی بھی کہتی تھی کہ جی ہمارا خاکی اور آتشی کا آگ والوں کا کیا میل جول، کیا ان کا آپس میں تعلق، اگر انہیں غصہ آ گیا تو یہ ہمیں جلا کر راکھ کر دیں گے، بھاڑ میں جائے پرستان، اور پرستان کی شادی جہنم میں جائے۔ اس لیے وہ جو ہے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ بادشاہ نے انہیں بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا، لیکن انہوں نے جو ہے ان کی اس پالکی میں رکھوا دیا تھا، اور شہزادی جو تھی کچھ ناراض بھی تھی، کچھ روٹھی کچھ روئی سی، تو جس پر سیدانی بھی نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جو ہوں تم سے ملنے آ جایا کروں گی، شادی پر بھی آؤں گی۔ کہ بظاہر تو ان کو دیکھ کے بھی میں افسردہ ہوں جانے کا، لیکن دل میں خوش ہوتی ہوئی جب گھر واپس آئی تو وہی بکر گدھا جو ہے وہ لے کر آیا، لیکن اس دفعہ اس نے اپنی شکل بہتر بنائی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے رستے میں اندھیرے میں پالکی میں ٹٹول کر دیکھا کہ دیکھوں مجھے کیا انعام ملا ہے، تو انہوں نے دیکھا، سمجھا کہ کچھ کنکر پتھر ہیں، دل میں سوچا کہ منوس جن بھوت تھے، پریت تھے، اس لیے دھوکہ کیا، اور ان کو جو ہے ایک ایک کنکر پتھر سمجھ رہی تھی، پھینکتی چلی آئی۔ جب گھر میں وہ پہنچی اور دیکھا اتری تو 2-4 جو پتھر پڑے ہوئے تھے پالکی میں، وہ جو تھے وہ بہت قیمتی تھے، ہیرے جواہرات تھے۔ یہ سوچ کر جو ہے نا اپنا سر پیٹ لیا، بہت پچھتائیں کہ ایسا کیا کیا، نہ پھینکتی تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی جب نصیب میں پتھر ہوں تو ہیرے جواہرات کہاں سے ملتے ہیں۔ چپ چاپ گھر کے اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ جو ان کی ماما تھی وہ بونٹ پلاؤ پکا رہی تھیں، اور وہ جو اس کا دم پر لگا ہوا تھا وہ ابھی تک دم پر لگا ہوا تھا، اور بڑی بھی جو پکانے والی تھیں وہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے بیگم کیا راستے سے واپس آ گئی، خیر تو ہے؟ تو سیدانی میں نے دل میں کہا لیجئے یک نہ شد ایک مصیبت کیا کم تھی کہ دوسری بھی آ گئی۔ پرستان میں خدا جانے کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ بڑے بھی سے بولی ہاں بھی بھوک بہت لگی تھی، اسی لیے دل بھی مطلب طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے راستے سے واپس آ گئی، انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ اس طرح ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔